پہاڑ کی روحوں کی چائے کی محفل۔ ایک زمانے میں بہت اونچے پہاڑ کی چوٹی پر ایک جادوئی مکھ تھا جہاں پہاڑ کی روحیں رہتی تھیں۔ یہ روحیں بہت پرانے زمانے سے وہاں موجود تھیں اور ہزاروں سال سے اس پہاڑ کی حفاظت کر رہی تھیں۔ کوئی انسان اس جادوئی مکھ کو نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ یہ جگہ بادلوں کے پیچھے چھپی ہوتی تھی۔ ہر سال پہاڑ کی روحیں ایک خصوصی محفل منعقد کرتی تھیں جہاں وہ اپنے دوستوں کو دعوت دیتی تھیں۔ اس بار کی چائے کی محفل بہت خاص ہونے والی تھی کیونکہ ایک نیا مہمان بھی آنے والا تھا۔ اس جادوئی مکھ میں 3 اہم روحیں تھیں۔ پہلی روح کا نام سندرا تھا۔ وہ پہاڑ کی سب سے عمر رسیدہ روح تھی اور بہت دانائی والی تھی۔ سندرا کو خوبصورت چائے بنانے کا فن آتا تھا۔ دوسری روح کا نام شازل تھا جو بہت مضبوط اور ہمیشہ ہنسنے والا تھا۔ شازل پہاڑ کی محافظ تھی۔ تیسری روح کا نام انایا تھی جو بہت نرم اور شفیق تھی۔ انایا مہمانوں کی خدمت کرنا پسند کرتی تھی۔ یہ تینوں دوست ہزاروں سالوں سے ایک ساتھ رہتی تھیں اور خوش رہتی تھیں۔ چائے کی محفل کے دن سندرا نے بہترین چائے بنانے کی تیاری شروع کی۔ اس چائے میں پہاڑ کے خصوصی پھولوں کا استعمال ہوتا تھا۔ لیکن جب سندرا تیاری کر رہی تھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا۔ بادلوں کے بادشاہ نے پہاڑ کے گرد ایک سیاہ بادل کا حصار بنا دیا اور کہا کہ جب تک سندرا اس بادل کو ہٹانے کا منتر نہیں کہے تب تک روحیں اپنی محفل نہیں کر سکتی۔ سیاہ بادل بہت غصے میں تھا کیونکہ اسے اس محفل میں بلایا نہیں گیا تھا۔ شازل نے فوری طور پر بادل سے لڑنے کی کوشش کی لیکن وہ اتنا طاقتور نہیں تھی۔ انایا رونے لگی کیونکہ سب مہمان آ رہے تھے اور محفل تیار نہیں ہو سکی تھی۔ لیکن سندرا نے سب کو شانت کیا اور ایک حکمت بھری بات کہی۔ اس نے کہا کہ مسئلے کو طاقت سے نہیں بلکہ محبت سے حل کرنا چاہیے۔ سندرا نے شازل اور انایا کے ساتھ سب روحوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے سب سے اوپر جا کر بادل کو دعوت دی۔ جب بادل شاہ دیکھے کہ اس کو محفل میں شامل کیا جا رہا ہے تو وہ اپنا غصہ بھول گیا۔ اس کو سب کی محبت سے دعوت ملی اور وہ اپنا سیاہ حصار ہٹا لیا۔ اب سب روحیں مل کر چائے کی محفل منعقد کر سکیں۔ سندرا نے خوب سونے کی چائے بنائی اور سب نے مل بیٹھ کر پی۔ بادل شاہ بھی اب ایک اچھا دوست بن گیا تھا۔